درخواست کریں گے محترم جناب ارشد جمال صاحب سے، ایکس چیئرمین مئو، کہ آپ بتائیں کہ اوقاف کے پروٹیکشن، اوقاف کے تحفظ کے لیے ملت کو کس طرح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو تحفظ فراہم کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ محترم جناب ارشد جمال صاحب۔ صدر محترم، مہمان محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ جاوید صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کا تحفظ اور اس کا بہتر استعمال، یہی عنوان ہے آج کے سیمینار کا، کہ تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے اور اس کا اور استعمال کیا ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے آج کے اس سیمینار کا انعقاد ہوا ہے۔ وقف ویلفیئر فورم کی پہلی میٹنگ دلی میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد کانپور میں ہوئی، پٹنہ میں ہوئی، اور اب مئو میں ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مئو کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت خوشگوار بات ہے، ورنہ عام طریقے سے اتنے خشک پروگراموں میں لوگوں کی حاضری بہت کم ہوتی ہے۔ مدارس کے نظماء کے ساتھ ساتھ مدارس کے ذمہ داران اور سماج کے ذمہ داران، سبھی طبقے کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنے مہمان محترم کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ ہم ان اوقاف کی ایک لسٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اوقاف میں مساجد کا کام تو کافی ہو رہا ہے، جن کا رجسٹریشن نہیں ہوا تھا، لگ بھگ یہاں سے 60 سے اوپر درخواستیں پڑی ہوئی ہیں جس پہ کام چل رہا ہے۔ اس میں سے کچھ کو منظوری مل بھی چکی ہے، جن کا سرٹیفکیٹ آج یہاں دیا بھی جائے گا، اور کچھ کی منظوری ہونی باقی ہے۔ اور جن مسجدوں کا ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، ان کے ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اپنا فارم جمع کرا دیں تاکہ ان کا رجسٹریشن بھی ہو سکے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں جن کا ہم بہت پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ کوئی قبرستان ہے، تو قبرستان مئو میں بہت ہے، اس کا اگر اور استعمال زمینوں کی آنے والے دنوں میں اور بھی دقت ہوگی تو اس پر ہم لوگ سلیب ڈال کے اوپر مدرسہ بنا سکتے ہیں، اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ یہ بہتر تو علماء اکرام بتائیں گے کہ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شرعی اعتبار سے کتنی گنجائش ہے اس کا فیصلہ تو علماء اکرام کریں گے، لیکن اس طریقے سے جتنے بھی پہلے ایک سمرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں ان سب کو سمرائز کر لیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے خالی زمین ہو، چاہے کوئی ہاسپٹل ہو، چاہے اور بھی کچھ ہو۔ ابھی جو 1913 میں جو قانون بنا تھا، جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی، کہ وقف کی پراپرٹیز کو رینٹل ایکٹ سے مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ اس کو تمام ذمہ داروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی وقف کی پراپرٹی ہے اور اس میں کرایہ دار ہیں، وہ خالی نہیں کر رہے ہیں، تو رینٹل ایکٹ جو ہے ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ قانون 1913 میں بن چکا ہے، یعنی کوئی بھی وقف کی پراپرٹی ہو اس میں آپ جب چاہیں تب کرایہ دار سے اس زمین کو خالی کرا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں یہ کہ اس طرح کی جتنے بھی وقف کی جائیدادیں ہیں، جیسے آپ نے دیا آج کے 50 سال پہلے کرائے پر کسی کو، اس وقت کیا نام ہے کرایہ تھا 50 روپیہ اور آج اس کا کرایہ ہے 5000 روپیہ۔ یا ہو سکتا ہے کہ جو وقف کی پراپرٹیز کے جو متولیان یا ذمہ دار ہیں ان کو ضرورت ہو اس پراپرٹی کی، مگر پھر بھی خالی نہیں کرا سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وکیل پکڑیے اور ڈی ایم صاحب کو سیدھا درخواست دیجیے، اور ڈی ایم صاحب کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ اس پراپرٹی کو وہ خالی کرائیں۔ اس میں ہم لوگ بھی جتنی ضرورت ہوگی دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے مدد کریں گے، مگر سب سے پہلے جو پراپرٹیز کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، متولیان ہیں، ان کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں چاہے تو آپ میٹنگ بلا کے بات کر سکتے ہیں، چاہے تو مل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایکٹ ہے اور قانون بن کے قانون نافذ ہے۔ تو جہاں جہاں اس طرح کی دقت ہے کہ غیر قانونی قبضہ ہے، بہت سی جگہوں پہ قبرستان ہے اس پر ابھی بھی قبضہ بنا ہوا ہے، بہت سی جگہ پر زیادہ تر جگہوں پہ قبرستانوں سے اویدھ قبضے ہٹ گئے،
جیسے خود بختاور گنج میں ایک لگ بھگ 3 ایکڑ کی قبرستان تھی، اس پر تمام غیر قانونی قبضہ تھا، وہ خالی کرایا گیا۔ میرے زمانے میں قاسم پکھری میں ایک قبرستان، اس پہ قبضہ تھا، وہ خالی کرایا گیا۔ تو اس طرح کی اور بھی جتنی پراپرٹیز ہیں، تو آپ لوگ اپنے ملنے جلنے والوں لوگوں کو بتائیے، انہیں قانون اور ایکٹ کے بارے میں بھی بتائیے، اور ان کے اختیارات کے بارے میں بھی بتائیے، ان کے اور بہتر استعمال پر ذرا فراغ دلی سے اسلامی نقطہ نظر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی مثبت استعمال ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اس مثبت استعمال کا اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم لوگ تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ زیادہ سننا ہی چاہتے ہیں، تو تمام اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جاوید صاحب کا خاص طریقے سے شکر گزار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیداری کچھ پیدا بھی ہو رہی ہے، تو اس میں ہر اعتبار سے دامے درمے سخنے ہم کو مدد کرنی چاہیے۔ مالی اعتبار سے بھی ہماری تنظیموں کا ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ ہم مالی اعتبار سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ تنظیم کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مالی اعتبار سے بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اکلوتی تنظیم ہے جو بہت بڑا ایک کام کی شروعات کیے ہوئے ہے۔ تو میں انہی سب باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔